بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ اعلم بمرادہ۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ واضح قرآن اور مکمل کتاب کی آیات ہیں، یہ مکمل کامل کتاب کی آیات ہیں اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ ربما بہت ہی دفعہ، یود الذین کفروا بہت دفعہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پسند کریں گے، لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ کسی طرح کے مسلمان ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل آگ میں چلے جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ اہل قبلہ بھی، وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی آگ والے آگ میں جائیں گے اور اہل قبلہ یعنی مسلمان وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ تمہیں پھر اسلام نے کیا فائدہ دیا؟ کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ تمہیں اسلام نے کیا فائدہ دیا کہ تم بھی آگ میں پہنچ گئے ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جس کی وجہ سے ہم پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس وقت اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو نکال لیں گے، مسلمانوں کو نکال لیں گے۔ اس وقت وہ جہنمی لوگ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہم بھی اس طرح نکل جیسے یہ نکلے ہیں، ہم بھی نکل جاتے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی نکل جاتے۔ ذرہم ان کو چھوڑ دو، مطلب دفع کرو ان کو، یاکلوا وہ کھائیں، ویتمتعوا اور فائدہ اٹھائیں، دنیا میں کھائیں پیئیں فائدہ اٹھائیں، ویلہہم الامل اور امید نے ان کو غافل کر دیا ہے، لمبی امیدوں نے غافل کر دیا، فسوف یعلمون آن قریب وہ جان لیں گے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے ایک لکڑی گاڑی، پھر ایک اس کے پہلو میں گاڑی، پھر تیسری اس سے دور گاڑی، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے اور وہ اس کی آرزو ہے، یعنی پہلی لکڑی یہ انسان ہے، اگلی لکڑی یہ اس کی موت ہے، اور تیسری آگے لکڑی ہے یہ اس کی آرزویں ہیں، اس کی خواہشات ہیں۔ وہ آرزو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اس کے حصول سے پہلے اس کے راستے میں موت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح اول هذه الامة بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل، کہ اس امت کا جو پہلا جو مطلب امت کے جو پہلا گروہ ہے یا اس کی جو درستگی تھی نا وہ زہد اور یقین کے ساتھ تھی، اور اس کا آخری حصہ بخل یعنی کنجوسی اور امید کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا۔ امید ہوگی ان کو کہ لمبی امیدیں اور کنجوسی، اس کے وجہ سے یہ آخری حصہ امت کا ہلاک ہونے والا ہے، اور اس کا پہلا جو حصہ ہے صحابہ کرام وغیرہ یہ زہد کے ساتھ، زہد یعنی دنیا داری سے بے رغبتی، اور یقین کے ساتھ یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وما اہلکنا اور نہیں ہم نے ہلاک کیا من قریۃ کوئی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم مگر اس کا ایک وقت ہے مقرر، لکھا ہوا معلوم وقت ہے، اس کے لیے ایک مقرر لکھا ہوا وقت ہے۔ کتاب کا معنی لکھا ہوا، معلوم کا معنی معلوم یعنی مقرر، یعنی کوئی بھی جان یا کوئی بھی بستی جب تباہ ہوتی ہے یا فوت ہوتی ہے تو اس کا ایک وقت مقررہ ہوتا ہے، جب وہ پہنچتا ہے تب اس کو موت آتی ہے یا وہ ہلاک ہوتی ہے، پوری بستی کی بستی یا ایک بندہ۔ ما تسبق من امت اجلہا، نہیں بڑھ سکتی کوئی امت اجلہا اپنی موت سے آگے، وما یستاخرون اور نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں، نہ وہ پیچھے رہتے ہیں نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، کوئی امت اپنی موت سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی اور ان لوگوں نے کہا یا ایھا الذی اے وہ شخص، انک لمجنون بے شک تو دیوانہ ہے، یقیناً دیوانہ ہے، تو پاگل ہے، اے وہ شخص نزل علیہ ذکر جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، جس پر یہ قرآن پاک اور حدیث اتاری گئی ہے، اے وہ شخص تو مجنوں ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ کیوں نہیں تو لاتا ہمارے پاس فرشتے، ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور استہزاء، بطور مذاق اور مسخرہ کرتے ہوئے، تمسخر اڑاتے ہوئے پاگل کہہ رہے تھے، مجنوں کہہ رہے تھے، حالانکہ ان کو معلوم تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ تو ہمارے پاس فرشتے کیوں لاتا، ہم فرشتے خود کہیں کہ اس کو نبی مان لو۔
پھر ہم مانیں، یا اس کا معنی ہے کہ اگر تو جو ہمیں دھمکیاں لگا رہا ہے نا کہ عذاب آنے والا ہے، تو کیوں نہیں اب وہ فرشتے لا رہا عذاب والے، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ فرماتا ہے ما ننزل الملائکۃ، نہیں ہم اتارتے فرشتے الا بالحق کی مگر حق کے ساتھ۔ جب ہم اتارتے ہیں ہم حق کے ساتھ اتارتے ہیں، یعنی عذاب دینے کے لیے اتارتے ہیں یا وحی دینے کے لیے اتارتے ہیں، یعنی یہاں صرف عذاب دینے کے لیے اتارتے ہیں۔ ما کانوا اذا منذرین، اور تب وہ نہیں، اذان کا معنی تب، اور تب وہ نہیں منذرین ڈیل دیے جانے والوں میں سے ہوتے۔ جب ان کو عذاب آتا ہے تو پھر فرشتے آتے ہیں، ہم اتارتے ہیں ان کو حق کے ساتھ، اب ان کو پھر فوراً کوئی ڈیل نہیں ملتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اتارا ہے ذکر۔ ذکر سے مراد قرآن پاک بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ یہاں قرآن پاک صرف نہیں بلکہ قرآن پاک بھی ہے، حدیث بھی ہے، یہ ذکر ہے، دونوں اتارا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک ذکر بھی ہے، جیسے ایک صورت میں آتا ہے کہ قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولا، ہم نے ذکر اتارا ہے، وہ رسول ہے۔ یہ صورت طلاق کی آیت ہے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث، قرآن پاک، اس کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلی کتابیں تھیں، جو پہلی چیزیں تھیں، پہلے لوگوں کے انبیاء کے اقوال تھے، ان کی احادیث تھیں، وہ بدل گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حدیث کی حفاظت کی ہے، یہ ہمیشہ سے محفوظ رہے گا۔ حالانکہ کتنی مشکلات تھیں مسلمانوں پر، بڑے حملے ہوئے، ہنگامے ہوئے، اور مسلمانوں کو یعنی صفحہ سے مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود بھی قرآن پاک اور حدیث محفوظ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی، فی شیع الاولین، پہلے گروہوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی رسول، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اگر اس کا معنی، کیونکہ عربی ہے، اس کا معنی سمجھ نہ آئے تو یہ جو ما ہے اس کو بھی ہم ختم کریں، اللہ کو بھی ختم کریں، تو پھر ہمارا ترجمہ ہوگا یہ اردو سٹائل سے پھر ہوگا، اور جو بھی ان کے پاس رسول آتا ہے اس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن عربی میں اس میں حصر پیدا ہوا، اس کی طاقت بڑھ گئی کہ نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اسی کے ساتھ ضرور مذاق کرتے تھے۔ کذالک، اسی طرح نسلکہ، ہم اس کو چلا رہے ہیں فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، یعنی یہ مذاق اڑانا ان کا، یا مجرموں کے دل میں ہم ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک ان کی روایت چلتی آ رہی ہے کہ مجرم لوگ انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، اچھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ لا یؤمنون بہ، نہیں وہ ایمان لاتے اس کے ساتھ، یعنی یہ بھی مجرموں کا ایک طریقہ ہم ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں کہ وہ اس کا ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور یقیناً گزر چکے ہیں پہلے لوگوں کے طریقہ، گزر چکا ہے پہلے لوگوں کا طریقہ کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم کھولیں ان کے لیے کوئی دروازہ آسمان سے دروازہ کھول دیں آسمان کی طرف، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پس وہ ہو جائیں اس میں چڑھتے ہوئے ہو جائیں، چڑھنے والے بن جائیں۔ جب وہ اس میں چڑھ جائیں اوپر آسمان کا دروازہ کھول کر اندر بھی دیکھ لے تو پھر بھی کہیں گے لَقَالُوا، یقیناً وہ کہیں گے اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، شک ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، شک ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، سخت آنکھیں بند کر دی گئی ہیں۔ سکر کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، روکنا، ہماری آنکھوں کو بند کر دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم جادو زدہ قوم ہے، ہم پر جادو کیا ہوا ہے، ہم پر جادو کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں یہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہم آسمانوں کے اوپر بھی چڑھ کر دیکھ چکے ہیں۔ اللہ فرماتا اگر ہم ایسے کر دیں یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، لہٰذا اصل یہ چیز ہے کہ بندہ مان جائے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند نیچے ٹکڑے کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، قریب قیامت قریب ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، اور جب یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں اسے منہ موڑ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو چلتا آ رہا ہے، یہ جادو ہے چلنے والا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، آسمان کے اوپر بھی دیکھ لینا، یہ دروازے میں اگر دروازے کھول دیے جائیں تو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، یہ اصل میں ان کی ضد ہے یہ۔